يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سورت العنکبوت رکوع نمبر 5. اس کتاب کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو. نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص چوری کرتا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز اس کو اس چوری سے روک دے گی. مطلب انسان گناہ سے ہٹتا چلا جائے گا. نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اہل کتاب سے کہو اگر ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. ہمارا خدا تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں. تو ان صورتوں میں پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کا حکم، قرآن پر جمنے کا حکم، پھر اپنے آپ کو اس چیز پہ قائم رہنے کے بارے میں بھی دعوے کرنے کا حکم دیا جا رہا کہ تم کہہ دو سب کو کہ ہم اس کتاب پر رسول کی تعلیمات پر جمے ہوئے مسلم ہی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی ہی رکھا ہے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا. کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی. کہہ دو نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہے اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں. ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہے. لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. قرآن سے بڑھ کے جو زندہ معجزہ قیامت تک کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس کو دیکھ کر اگر ہم نہیں پلٹیں گے تو کسی بھی چیز کو دیکھ کر نہیں پلٹ سکتا ہے. اللہ رب العزت اس سے جڑ کے رہنے والوں میں شامل کریں اور ہر وقت اس سے روشنی حاصل کرتے رہنے والوں میں شامل فرمائے. رکوع نمبر 6. لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا اور وہ ان پر اچانک آئے گا، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. دوزخ تو کافروں کو گھیرنے والی ہے. ربنا لا تجعلنا منہم. اس روز عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہا جائے گا اب مزہ چکھو ان اعمال کا جو تم کرتے رہے تھے. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین فراغ ہے تو میری ہی عبادت کرو. یعنی جہاں پر بھی جاؤ اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان کے ساتھ کمپرومائز مت کرو. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بھی کیے ہیں ان کو جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ربنا اجعلنا منہم. ان لوگوں نے صبر کیا. کیوں رہیں گے جنت میں؟ صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے، اس وجہ سے ان کو ان نعمتوں سے بہرہ مند کیا جائے گا. یہاں پہ آیت 56 سے 60 تک ہجرت کی بات کی گئی ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے دین پر جمنے سے ہی کامیابی نصیب ہوگی، اس کی بشارت دی گئی. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. یعنی لوگ ڈر رہے تھے اگر ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، رزق کہاں سے ملے گا، تجارت بسا گھر سب یہاں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرندہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. تم جاؤ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے. اور اگر پوچھو آسمان اور زمین، سورج اور چاند کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ. پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ اللہ ان کو رزق دیتا ہے. یعنی کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رزق بھی وہی دے گا.
اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق کے دروازے ہمارے آخری سانس تک کھلے رکھے، دنیا کی تنگی سے محفوظ رکھے اور رزق حلال کھانے کی ہم سب کو توفیق اور فکر عطا فرمائے۔ اور اگر تم سے پوچھا کس نے اتارا آسمان سے پانی، زمین کو مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو وہ کہہ دیں گے خدا نے۔ کہہ دو خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ رکو نمبر 7، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پھر جب انہیں وہ بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ مصیبتوں میں رب کو پکارا، مصیبت ٹل گئی تو شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مشرکین کی علامت ہے، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے اور فائدہ اٹھائے۔ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ پھر دنیا کے مزے لوٹتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نجات پر کفران نعمت ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں آیت 68، ظالم ہے وہ لوگ جو حق کے سامنے آ جانے کے بعد بھی اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستہ دکھائیں گے۔ اللہ نیکوکاروں کا ہی ساتھ ہے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہم سب کو اس راستے پر ڈٹ کر جم کر کھڑے ہونے والوں میں شامل کرے۔ سورۃ الروم 30 سورہ آف قرآن، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور قرآن کی صداقت کو تصدیق کرنے کا پیغام ہے۔ اب یہاں پہ سورہ روم میں مسلمانوں کو غلبے کی جو بشارت دی گئی تھی پچھلی صورتوں میں، جو حق پرست ہے وہی کامیاب ہوں گے، تو اس بنیاد پر جو واقعہ چل رہا تھا مکے میں، حق کی کامیابی اور باطل کی ناکامی، یہ واقعات جب ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بھی بتا رہے تھے کہ تمام اختیارات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ اس دنیا میں بھی اپنے ساتھیوں کو غلبہ بخشے گا اور آخرت میں بھی حق و عدل کے ساتھ۔ تو مکے میں جب یہ واقعات چل رہے تھے تو 614 عیسوی میں شام اور فلسطین میں یہ انقلاب پیش آیا کہ مجوسیوں نے حملہ کر کے رومیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ مجوسی ستارہ پرست، انہوں نے رومیوں کو جو عیسائی تھے، نصرانی تھے، ان کو انہوں نے بے دخل کر دیا۔ تو رومی نصرانی تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کے قریب تھے، اور مجوسی جو تھے وہ شرک پرست تھے، اس لیے قریش کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی۔ اب جب رومیوں کی شکست ہوئی تو قریش کو بڑا شے مل گیا۔ اس کی آڑ میں انہوں نے قرآن کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور یہ بتانا شروع کر دیا کہ قیامت، آخرت اور تمہارا غلبہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس ضمن میں صورت نازل ہوئی اور ان کا یہ ماننا تھا کہ دیکھو ہمارا ہی عقیدہ صحیح ہے، ہم جس راستے پر وہی راستہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ساتھ نہیں دے رہے کسی کا، وہاں پہ رومیوں کو شکست ہوئی ہے۔ اس ضمن میں صورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ رومی پھر سے غالب ہونے والے ہیں۔ پہلا رکوع اس 1 to 7 آیتوں میں رومیوں اور مجوسیوں کا واقعات ہے۔ اللہ نے پیشن گوئی کی ہے۔ رومن امپائر، رومی جو آج مغلوب ہو گئے ہیں چند سال کے اندر پھر سے غالب ہو جائیں گے۔ گویا کہ آج مسلمان بہت کمزور ہے، لیکن ان قریب وہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ وعدہ اللہ نے کیے ہیں اور اپنے وعدے کی اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہے۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور کیا کہ خدا نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہیں۔
کیا زمین پر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کے پہلے لوگوں میں وہ لوگ گزرے ہیں جو ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے؟ انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانے کے بارے میں بھی کفار کی علامت کو اللہ تعالیٰ بار بار ہائی لائٹ کر کے بتا رہے۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک یہ جھٹلانے والوں کا ان کا انجام اور ان کے انجام پر غور و فکر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ رکو نمبر 2، اور اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب وہ ساعت، جب وہ گھڑی برپا ہوگی، اس دن مجرم حیران رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک میں سے کوئی ان کی سفارش نہ ہوگا، اور سب انسان الگ الگ گروہ میں بٹ جائیں گے، لیکن ایمان والے جنہوں نے نیک عمل کیے ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا، وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ پھر آگے 17 سے 19 تک اللہ کی تعریف جو ہر برائی اور نقص سے پاک ہے، یہ اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، تیسرے پہر بھی تسبیح کرو اور ظہر کے وقت بھی۔ یہ ہے تسبیح کا وقت۔ مکی صورت ہے نا، تو نمازوں کی 5 وقت پراپر یہاں پہ نہیں دی گئی، تو یہ 5 وقت یہاں پہ اشارتاً بتا دیے گئے۔ یہ 5 وقت افضل ترین اوقات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کو رکھا ہے۔ اس میں رب کی تسبیح اور تمہید کرنے کا حکم دیا گیا۔ ذرا سوچیں، اگر ہم دن میں اتنی دفعہ رب کو یاد کرتے ہیں، رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رب کی تمہید بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، پھر ہمارے اندر تکبر، بڑائی، گناہ کی طرف میلان تو کم ہی ہوگا نا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے طرف لوگوں کو پلٹاتے ہیں، اور دنیا کے کاموں میں اگر لوگ ملوث بھی ہے تو جب وقت نماز ہو جاتا ہے تو پھر رب کی طرف جاتا ہے، تو پھر اس کو ایک ریمائنڈر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تسبیح تمہید کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی پابندی کرنے والوں میں شامل کرے۔ آسمان اور زمین میں اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے، زمین کو اس کی موت اور بعد کی زندگی بخشتا ہے۔ رکو نمبر 3، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں آیت 19 سے 29 تک قیامت اور توحید کے آفاقی اور انفسی دلائل دی گئے، کائنات کی، اور انسان اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو، قیامت واقع ہونے والی ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے جا رہے ہو، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگوں کے اختلافات، تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس میں فضل کو تلاش کرنا، بجلی کی چمک، آسمان سے پانی کا برسنا، پھر زمین کا مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، اور وہ ایک ہی آواز تمہیں دے گا، بس اچانک تم زمین سے نکل آؤ گے۔ ایک قیامت کی گھڑی ہوگی۔ آسمان و زمین جو بھی ہے سب اسی کے فرمانبردار ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ رکو نمبر 4، یہاں پہ 28 اور 29 میں شرک کی قباحت اور برائی واضح کی گئی ہے۔ اللہ کے ساتھ شریکوں کو تجویز کرنے والوں، ذرا سوچو، کیا تمہارے غلام ایسے بھی ہیں جو مال و دولت میں تمہارے برابر کے شریک ہو؟ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی مثال کیا ہے، جیسے تم ہو اور تمہارا غلام ہے، اور تمہارا غلام جیسے ڈرتا ہے، کیا تم بھی سب سے ڈرتے ہو؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر جب اللہ اور اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرا رہے، تو ان میں فرق کیوں نہیں کر پا رہے؟ تم شرک سے باز کیوں نہیں آ سک رہے؟
اللہ رب العزت ہمیں مثالوں کو اچھے سے سمجھنے والوں میں شامل فرمائے۔ مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر آگے 30 سے 45 آیت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ایسے دین فطرت پر قائم رہنے اور اس کی دعوت دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ تقریباً 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی سمت جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر ڈٹنے والوں میں شامل کرے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور ڈرو اس سے، نماز قائم کرو۔ اور ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے ہو گئے، سب فرقے اس سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ تو سب کو اپنے اپنے خوش رہنے دو، آپ لیکن دین پر جم جاؤ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور راحتوں میں اس سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ اچھے مزہ کر لو، ٹھیک ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شریک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پس اے مومنو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین اور مسافروں کو ان کا حق، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے ارادے سے دیتے ہو، اس کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ تو سود کی حرمت کا یہاں پہ ذکر ہے آیت نمبر 39 میں۔ سود سے مال بڑھتا نہیں، تجارت سے بڑھتا ہے، حلال مال سے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اور سود سے رکنے کا یہاں پہ ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر رزق دیتا ہے، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو ان کاموں میں کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 5۔ خشکی اور ترمیم میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ زمین پہ بھی جو فسادات ہو رہے اور پانی میں بھی جو فسادات ہو رہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا۔ تو انسان کی کیا وجہ؟ اس کی اپنی کرتوتیں، اس کی اپنی کفر کرنا، اس کو جھٹلانا، حق کے راستے سے ہٹ جانا، یہ وجہ ہے یہ فسادات ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کورونا میں سبق دیا گیا، لیکن بہت سارے لوگ اس کو سبق کے طور پر نہیں بلکہ انجوائے کے طور پر لیا۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا کرے۔ کہہ دو ملک میں چلو پھرو اور دیکھو پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ یعنی چلو پھرو، بدنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی پھرو، دل کو کھول کر اس سے، تاکہ تمہیں سبق حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو۔ پس اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین قیم کی سمت، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے۔ یہاں پہ آیتوں میں چہرے اور بدن کو سیدھا رکھنے سے مراد ہے کوشش اور جد و جہد سے اللہ تعالیٰ کے ڈو اینڈ ڈونٹس کو نافذ کرنا۔ دین کے ظاہری اور باطنی تمام وظائف ادا کریں، اپنے زمانے، اپنی زندگی، اپنی جوانی، یعنی ہر وقت پیدائش سے لے کے مرنے تک دین کو نافذ کرو۔ جہاں پر بھی ہو، جس زمانے میں بھی تم ہو، جہاں پر تمہیں پیدا کیا، یہ تمہارے لیے دارالعمل ہے۔ عمل کرے، عمل کا وقت اگر مکمل ہو گیا تو قیامت کے دن عمل کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی تمہیں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو عمل کر کے دکھاؤ۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہوگا، اور جو نیک عمل کیے وہ اپنے ہی لیے آرام گاہ
درست کرتے رہیں گے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو رب اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ آگے 46 سے 60 آیت تک اللہ کے وعدوں کی خوشخبری جو آثار آفاق میں موجود ہے اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ کائنات کو دیکھو اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے، اس پہ تم بلیو کرو، یہ باتیں بتائی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے نام ماننے پر دل کو تنگ نہ کریں، آپ ان کے دلوں میں بات نہیں اتار سکتے، آپ ان کے کانوں تک پہنچا سکتے ہیں، دل تک کوئی بات نہیں اتار سکتا۔ دلوں تک بات وہی اتار سکتا ہے جو مانتا ہے، جو آنا چاہتا ہے، جو پلٹنا چاہتا ہے، اسی کے دل میں بات اترے گی۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ ہم نے پہلے بھی پیغمبر قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، تو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر وہ ان کو بادلوں کو آسمان سے پھیلاتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ نشانی بتا کر تمہاری کامیابی کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور بیشتر تو وہ بارش کے اترنے سے پہلے نا امید رہتے ہیں۔ ہوتی ہے بارش آنے کے بعد خوشی ہو جاتی ہے انسان کو، اسی طرح جب دین پہ عمل کرتا ہے تو نا امید رہتا ہے، سست رہتا ہے، لیکن جب نعمتیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیتے تو انسان خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ، وہ کس طرح وہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجتے کہ وہ کر دے کھیتی کو زردا، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو مردہ پڑی ہوئی زمین کس طرح جی اٹھتی ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہے۔ رکوع 6 آخری رکوع۔ اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس نے کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس کے بعد قوت کے بعد تمہیں ضعف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پس قیامت وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کے معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے خدا کی کتاب کے مطابق تو تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہیں تھا۔ تو اس روز ظالم کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے تم باطل پر ہو۔ صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہرگز تمہیں ہلکا نہ پائیں گے۔ بس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ تمہیں شک میں نہ ڈال دے۔ سورۃ لقمان 4 گروپ چل رہا ہے اپنا مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کی۔ اس میں سورہ لقمان مکی صورت ہے، اور سورہ لقمان، سورہ عنکبوت، سورہ روم، ان سب کا قرآنی نام الف لام میم ہے۔ اور اس سورہ کی تمہید بھی سورہ بقرہ کی تمہید سے ملتی جلتی ہے، جیسے وہاں پر متقیوں کی کوالٹیز بتائی گئی، یہاں پر بھی متقیوں کی صفات بتائی گئی، اور کس قسم کے لوگ ایمان لائیں گے کس قسم کے نہیں لائیں گے یہ بتایا جا رہا ہے۔ جو قرآن ہے اس سے برکت اور فائدے اٹھانے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ دین فطرت ہے، اور اس کے دلائل دیے گئے آفاق سے، انفس سے، اپنے آپ سے، اور اس میں
جب دلیلیں دی جا رہی ہے تو مشہور حکیم جو تھے عرب میں، ان کا نام بہت فیمس تھا، انہوں نے جو نصیحتیں کی تھی اس کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ دیکھو، انبیاء ہی نہیں بلکہ جو نیک اور حکمت پر مبنی اشخاص جو گزرے ہیں، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی کی تربیت دی ہے اپنے بچوں کو، اور جو یہ دین پیغمبر لے کے آئے انہی باتوں کا انہوں نے بھی حکم دیا۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ ربنا اجعلنا منہم۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خرید لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ لہو الحدیث جھوٹی بات، فریب دینے والی بات، لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات، اس سے لوگوں کو حق کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے، یعنی جو اللہ کی آیات کے منکر ہے، بڑے گھمنڈ کے ساتھ رخ پھیر لیتے ہیں، ان کو مسرودہ سنا دو، خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کا۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے اور زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں۔ ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، پانی برسا، زمین میں قسم قسم کے عمدہ چیزیں اگا دی۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا۔ یہ سب اللہ نے پیدا کیا، مجھے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حقیقت میں یہ ظالم سری گمراہی میں ہے۔ رکوع نمبر 2، یہاں پہ 12ویں آیت سے لے کے 19 آیت تک لقمان حکیم کی جو انہوں نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، ان باتوں کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے تلاوت کے لیے رکھ دیا۔ تو ان کی نصیحت جو تھی وہ ہو بہو عقل سلیم اور دین فطرت پر ہی تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مکے کے قریش اور کفار کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو ان کی نصیحتیں، اور تم غور و فکر کرو نبی کی دعوت پر۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو اللہ بے نیاز اور محمود ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے تاکید کی کہ انسان اپنے والدین کا حق پہچانے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر بجا لا۔ اگر یہی والدین شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی ہرگز نہ مان۔ لقمان نے کہا، بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر پوری کائنات میں کہیں بھی پڑی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 3، آیت 20 سے 21 تک نعمتوں کے شکر میں تم میری پیروی کرو، اس بات پر فوکس کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہے۔ بعض لوگ رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے۔ جو بھی اس راستے میں اس حق کو نیچا دکھانے کے لیے بحث کرتے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی ہے، بلکہ اپنے نفس کے پیرو اور اپنی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی اختیار کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں
کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہ ہے وہ چیز جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. باپ دادا اگر غلط بھی ہے پھر بھی فالو کر رہے. اس بات کو بہت دفعہ قرآن نے ذکر کیا. نہیں فالو کرنا، اپنی عقل استعمال کرو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس پہ غور و فکر کرو. تو کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھٹکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیک بھی ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا. مَن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن. اللہ کو سونپ دو اپنے آپ کو، تو مطلب ایک مضبوط سہارا ہم نے تھامنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. جو کفر کرتے ہیں ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، ہم پھر ان کو بے بس کر کے عذاب کی طرف کھینچ لے آئیں گے. آیت 25 سے 30 تک مخالفین کی تردید کہ وہ خود اپنے لوگوں کی باتوں کو تسلیم کرنے سے گریز کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم کے شخص تھے نا، ان کی بات کو انہوں نے جھٹلا رہے گیا کہ اپنے ہی لوگوں کی تم کیسے جھٹلا سکتے ہو جبکہ وہ اپنے لوگ حق بات کہہ رہے، اور جو باپ دادا حق بات نہیں کر رہے ان کی تو تم تقلید کر رہے، لیکن جو حق کہہ رہا ان کی بات ماننے پہ تم تیار نہیں ہو. تم کیسے لوگ ہو؟ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائے، سمندر دوات بن جائے، انک بن جائے، 7 سمندر مزید اور روشنائی مہیا کرے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے خدا ہی کا ہے، بے شک خدا بے پرواہ اور تعریفوں والا ہے. بے شک تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. مکے کے لوگ یہی وہم میں تھے کہ آخر گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. اس کو بار بار اللہ رب العزت نے الگ الگ انداز میں سمجھایا کہ سارے مخلوق کو پیدا کرنا ایک کو پیدا کرنے کے جتنا ہی ہے میرے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس میں شک میں نہ پڑو. کیا تو نے نہیں دیکھا خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں. اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے ایک وقت مقرر تک. اللہ سب اعمال سے باخبر ہے. بے شک. رکوع نمبر 4. جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں. جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی راست روی اختیار کرتا ہے اور کوئی ناشکری کرتا ہے. 31 سے 34 آیت تک کشتی کی مثال دے کر مخالفین جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی، ڈرایا گیا. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. 33 آیت. اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے بدلہ دینے والا ہوگا. اتنا نفسا نفسی کا عالم ہونے والا ہے. بس دنیا میں لوگ مدد کر سکتے ہیں لیکن جب سانس اکھڑ گئی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. پہلا، قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. دوسرا، بارش کب ہوگی. تیسرا، ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے. آدمی کل کیا کمائی کرنے والا ہے. چوتھا. 5واں، کس مقام پر آدمی کی موت آنی ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے. سورہ سجدہ 32 سورہ آف قرآن. کتاب کی عظمت واضح ہو گئی اور کہا گیا انتہائی ناشکرے ہوں گے وہ اس عظیم کتاب کی ناشکری کریں گے. مخالفین بالآخر پامال ہو کر رہیں گے. فضیلت میں آتی ہے کہ روزانہ عشاء کے بعد 30 آیتوں والی صورتیں ہیں جو تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، روکے گی، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. تو بعض اس سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ دونوں کو لیا ہے. رکوع نمبر 1. کچھ شک نہیں کتاب پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے. یہ تو برحق ہے رب کی طرف سے تاکہ ان کو ہدایت کریں جن کو اس کا علم نہیں دیا گیا.
وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اب وہ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی جسے تم شمار کرتے ہو، وہی ہے ہر پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی سے چلائی، پھر اس کو نطفہ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور تم کو کان دیے، آنکھ دیے، دل دیے۔ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو از سر نو پیدا ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کے یہ منکر ہے۔ منکرین کا جو سوال تھا، اس کا ریزن یہاں پر بتایا گیا، وہ حق کے انکاری ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال پیدا کر رہے کہ آخر دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے۔ کہہ دو، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ رکن نمبر 2، کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور خوب سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں گے۔ آیت نمبر 12، اس میں جو فرمائش کریں گے، خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے، عمل کریں گے، تو مطلب عمل ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اپنے عمل پہ غور کریں، اپنے عملوں کو خراب نہ کریں کسی دوسرے کی وجہ سے۔ تو اپنے عمل کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اب چکھو مزہ اپنی اس حرکات کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔ دن کی کوئی گھڑی ایسی نہ چھوڑے جس میں آخرت کی فکر نہ ہو۔ ہر کام میں اگر ہم آخرت کو لائیں گے تو وہ کام صحیح ہو جائے گا، یعنی نیک کام بن جائے گا، کیونکہ اس میں ہم غلط کر ہی نہیں سکتے نا جب آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر وقت ہر لمحہ آخرت کی فکر اور آخرت میں جواب دہی کی فکر ہمیں لائق کر دے۔ ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا جیسے تم نے دنیا میں فراموش کر دیا میری ملاقات کو اور اپنی من مانی زندگی گزارتے رہے، جاؤ آج میں نے بھی تمہیں فراموش کر دیا۔ چکھو ہمیشہ کے عذاب اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ایمان لانے والوں کو ہماری آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور حمد تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے، اپنے رب کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ان صفات کا حامل ہمیں بھی بنائے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے۔ مومن اور فاسق ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن تو جنتی ہے اور فاسق کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے باغ ہے، یہ مہمانی ان کاموں کا جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اس پورے رکوع میں اچھے عمل نہ کرنے والوں کا بدلہ اور اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ، اس پہ باتیں فوکس کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اعمال کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔
اور ہم ان کو بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید لوٹ آئے۔ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑتے، بڑی بات ہے، اگر دنیا میں پکڑ کے انسان سدھر گیا تو اپنی آخرت سنوار لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چھوڑ دے نا، جو چاہے تم کرو، ڈھیل دے، یہ بڑی وارننگ والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر رہے، کبھی پنش کر رہے، کبھی ڈور ٹائٹ کر رہے، تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھٹکنے سے محفوظ کرے، جہاں جہاں ہم بھٹکتے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے طرف پھیر لے، آمین۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس کو اس کے پروردگار کی آیتیں سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ رکو نمبر 3، جب بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی ہدایت کے لیے تو انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین لاتے رہے، تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اب جو بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ تو قیامت ہی میں ہوگا۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہ میں یہ آج چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم ایک بے آب و اگیا زمین کی طرف پانی بہلاتے ہیں، پھر اس زمین سے فصل اگاتے ہیں، ایسی ہی حق کی فصل برگ و بار لائے گی۔ بے شک فیصلے کا دن کے لیے جلدی کرنے والے جان لے کہ اس دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع نہ ہوگا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ تو آیت نمبر 30 جو ہے اس میں بتایا گیا ایسے لوگوں سے آپ اعراض کر لیں، چھوڑ دیں، یعنی آپ نے تو بتا دیا نا، اب کیا کریں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو اپنے حال پہ، اور انتظار کرے کہ فیصلے کی گھڑی کا۔ اللہ رب العزت سب کو فیصلے کی گھڑی کے پہلے سدھرنے والوں میں شامل کرے۔ سورۃ الاحزاب 33 سورہ آف قرآن، یعنی 4 گروپ کی یہ آخری صورت ہے اور یہ واحد مدنی صورت ہے۔ اب تک قرآن میں ہم نے یہاں 21 جز ہو رہا ہے نا، تو اب تک کتنی صورتیں ہم نے پڑھی تھی؟ مدنی 8، پہلے گروپ میں 4، دوسرے گروپ میں 2، تھرڈ گروپ میں 1، فورتھ گروپ میں 1، 8 صورت مدنی، باقی ساری مکی۔ تو اس گروپ کا ٹاپک ہم کیا سمجھتے آ رہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، رسالت کو ماننا اور قرآن کو ماننا۔ تو اس کا یہ کنکلوژن ہے، اس صورت میں اس کی کنکلوژن دی گئی۔ تو اب تک کی مکی صورتوں کی سمری کیا ہے؟ جو دین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس کو 2 ٹوک ادا کرو، اس میں کوئی کال بیلی مت کرو، ادھر ادھر اوپر نیچے مت کرو، 2 ٹوک بے دھڑک ڈنکے کی چوٹ پہ اس دعوت کو دو۔ دوسرا، امت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ آپ کتنے شفیق ہیں، کتنے خواہش مند ہیں کہ لوگ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنائیں، اس کے بارے میں بھی باتیں پڑھی تھی ہم نے۔ تیسرا ہے کہ ڈٹنے کا حکم دیا گیا، کوئی کر رہا نہ کر رہا عمل بازو رکھو، لیکن آپ ڈٹ جاؤ، آپ جم جاؤ، آپ قائم ہو جاؤ۔ یہ باتیں ہمیں اس گروپ کی مکی صورتوں سے پتہ چلتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ڈٹنے والوں میں شامل فرمائے۔ اس سورہ میں، سورہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء پر کیسا ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور آپ کی ازواج مطہرات کا درجہ تمام امت کی عورتوں پر کیسا ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس عظیم ذمہ داری کے حقوق اور فرائض کی ذمہ داری یاد دہانی کروائی گئی۔ اور اس سورے میں یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب منافقین کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی دباؤ ان کے اوپر ڈالا جائے۔ ایسے پروپیگنڈے انہوں نے شروع کر دیے اور یہ ایک مہم انہوں نے چلائی کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بددل کر دے، ان کے بارے میں دل خراب کر دے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ٹارگٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر۔ تو ہم نے سورہ نور میں دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا واقعہ جو افق کا تھا وہ انہوں نے پلان کیا۔ پھر اس صورت میں آئے گا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی چچا زاد بہن تھی، ان دونوں کا طلاق ہوا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کریں. تو پھر یعنی لوگوں کو بدل کرنا تھا منافقوں نے کہ دیکھو اپنی منہ بولی بہو سے انہوں نے نکاح کیا. ان سارے باتوں کی جو حقیقت ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے. منہ بولے بیٹے کی کیا ہے اور ان کا کیا حقوق ہے، کتنا حد ہے، ان ساری باتوں پہ فوکس کیا گیا. اللہ رب العزت ہمیں باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنائے. رکو نمبر 1، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، ہمارے وحی کی پیروی کرو. بیویوں سے زہار کرنے پر وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. زہار طلاق کا ایک پروسیجر تھا جو اس زمانے میں کہتے تھے کہ بیوی کو تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی جیسے ہے تو وہ طلاق ہو جاتا تھا. اس کو زہار کہتے ہیں. اور اس میں بتایا گیا زہار کرنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اگر کہہ بھی دیے تم تو وہ ماں نہیں بنتی. اور نہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بنتا ہے. منہ بولا رشتہ یہ حقیقی بیٹا کبھی بھی نہیں بن سکتا، اور یہ بیوی جس سے زہار کیا وہ بھی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی. تو یہاں پہ 1 سے 3 آیت تک جو نازل کیا گیا ہے آپ پر اس کو 2 ٹوک اور بے خوف لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس کا حکم، اور کسی کی پرواہ نہ کریں. اللہ آپ کی مددگار ہے اور اس پر بھروسہ رکھیں، اس کا حکم دیا گیا. یہ اور آگے بتایا گیا بیویوں سے زہار کرنے پر وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اور نہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بنتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کی ماؤں کی ان کی باپوں کی نسبت سے پکارو. 4 سے لے کے آیت نمبر 6 تک منہ بولا بیٹا اور زہار کے متعلق احکامات دیے گئے. اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہے. یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے کیونکہ نسل باقی رکھنا اور کسی کو اپنا بیٹا بنا لیے، اپنا نام جوڑ دیے، اس سے حدیث میں آتا ہے کہ جنت حرام ہو جاتی ہے اس بچے پر، اور ان جنہوں نے ان کو پالا ہے اس نے اپنا نام دیا تو اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. اتنی بڑی سخت وعید ہے. اپنے باپ، اس کا جو حقیقی باپ ہے اسی کے نام سے وہ پکارا جائے اور پہچانا جائے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی باپ نہیں پتہ ہے، کوئی ایسا لاوارث بچہ ہے تو اس کا نام اس کو اپنے یعنی محمد یا پھر عبداللہ کر کے اس کو پکارا جائے، عبداللہ کے نام سے پکارا جائے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کے اپنی ذات پر مقدم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہاں پر بتایا گیا آیت نمبر 6 پہ، مومنوں کی جانوں سے بھی عزیز ہے، کیونکہ اگر کوئی ہمارا مشفق ہے جو ہم سے محبت اور شفقت رکھتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ نہیں رکھ سکتا. یعنی ماں باپ بھی ہم سے محبت کرتے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل جو گھاٹا ہے اس سے بچاتے ہیں. اور ماں باپ کیا کرتے ہیں، اگر جیسے فار ایگزامپل نماز کا وقت ہے صبح کا، تو ماں کیا کرتی ہے، بچے کی نیند خراب ہو جائے گی اس لیے وہ اٹھاتی نہیں ہے، وہ اس کو کیا کرتی ہے پنشمنٹ میں، ٹھیک ہے جلتا ہے جلنے دو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیند کو وہ پریفر دیتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جلے اس کو پریفر دیتے ہیں، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا میں ماں باپ کیا کرتے ہیں، آخرت کے امتحان سے زیادہ دنیا کے امتحان پہ فوکس کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ خسارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے امتحان پہ فوکس کرواتے ہیں، آخرت کے امتحان میں کامیاب کروانے کی ان کی کوشش ہوتی ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شفیق محبت کرنے والے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یہاں پر آیت نمبر 7 اور 8 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اس کا ذکر کیا گیا، یعنی تمام امت کی مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. مومنین اور مہاجرین کے بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے، البتہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے عہد بھی لیا تو انہوں نے اس کو
پکا کیا۔ یہاں پر 5 اولو العزم انبیاؤں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ ان سے جو بھی عہد لیا تھا، عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے پرومس کیا ہے کہ اس دین کو قائم کریں گے، اس دین کو نافذ کریں گے، تو تمام انبیاؤں نے عہد کو پورا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے عہد کو، جو ہم مسلمان ہو کر اللہ سے عہد کیا ہے، ان عہدوں کو پورا کرنے والوں میں شامل کرے۔ آیت نمبر 8 میں تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 9 سے 27 تک غزوہ احزاب پر تبصرہ کیا گیا، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جو 5 ہجری شوال کے مہینے میں واقع ہوئی تھی۔ جو بنی نذیر جو تھا یہودیوں کا قبیلہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا، تو انہوں نے قریش اور دیگر عرب کے قبائل کے ساتھ جمع ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کا انہوں نے پلان کیا۔ تو یہ تقریباً 1 ماہ تک یہ محاصرہ کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودا، ٹرینچ جسے کہا جاتا ہے، کھودا، اور 1 مہینہ تک یہ کفار اس کے آس پاس بھٹکتے رہے، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ وہ 1 مہینے کے بعد ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور ایسی سینڈ-اسٹارم آ گیا، یعنی طوفانی ہوا آ گئی جس میں ریتی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا۔ اس کا ذکر آ رہا ہے یہ 2 رکوعوں میں۔ رکوع نمبر 2 اہل ایمان یاد کرو اللہ کے ان احسان کو، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، جب دشمن اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ دیکھیں، ایک جنگ تھی سخت جو تبوک کی تھی، سخت گرمی میں، اور یہ سخت سردی کے موسم تھا۔ منافقین جن کے دلوں میں روک تھا، وہ بہانے بنا بنا کر رخصتی مانگ رہے تھے، اور اہل ایمان کے لیے جنگ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اور اہل ایمان کا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کے وقت دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں، جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو۔ یہ ہے نا دین کی جو دعوے کرتے ہیں، اس میں منافق اور ایمان والوں کی کمپیریزن میں بتایا گیا۔ ایمان والے جتنی بھی مشکلات ہیں اس میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھمبے کی طرح ہلتے نہیں ہیں، لیکن منافق یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس سے گھبرا جاتے ہیں اور اپنے قدم پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور بخیل بن جاتے ہیں، ڈرپوک بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ڈٹنے والا بنائے اور مضبوط مومن بنائے، اور فائدے کے وقت حریص بن کر زبان کو خینچیوں کی طرح چلاتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر لائق ہے کہ دشمن پھر سے حملہ آور ہو جائیں گے، تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے، وہیں سے تمہارے اعمال پوچھتے رہیں۔ رکوع نمبر 3 در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ ہر چیز میں، زندگی کے ہر پہلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کے آئے اور زندگی خوشیوں سے گزارے، سکون سے گزارے، اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن بننے والا ہے اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لیا تو۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ سچے مومنوں کا حال یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اہل ایمان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ربنا جعلنا منہم۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت کے آنے کا منتظر ہے۔ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا جزا دے گا۔ کافر کوئی فائدہ اٹھائے بغیر دل میں جلن لیے ہوئے پلٹ گئے۔ تو جو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اکثر منشا یہ ہوتا ہے کہ خود نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے،
اور ان کے اندر ہوتی جلن ہوتی ہے، ہم تو نہیں کر رہے نا، یہ ایک بھی کیوں کرے، تو جلن کے مارے وہ دین پر جمنے نہیں دیتے لوگوں کو۔ تو اور لوگوں کو چاہیے کہ سوچے، غور و فکر کرے، ان کی چالوں سے بچے۔ اور یہودیوں میں سے جن لوگوں نے تمہارے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا، اس میں سے ایک کو قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ یہ ہے پھر بنو قریظہ کے بارے میں 2 آیتیں نازل ہوئی تھی، انہوں نے جو اس جنگ میں وعدہ خلافی کی تھی تو ان کو پنش کیا گیا، اس کا ذکر